ہمیں ایک ایسی چیز کا نہیں پتا جو برحق ہے، یعنی موت۔ میں موت کی بات کر رہی ہوں، اور آج میں موت کے بارے میں وہ تمام کویسچنز کلیئر کروں گی جو اکثر ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں اور ہم سوچتے ہوئے بھی ہم اس کو نہیں سوچ پاتے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ موت ہوتی کیا ہے، موت کا اصل مطلب کیا ہے۔ یعنی ہر شخص کی جتنی عمر مقرر ہے، نہ اس سے کچھ گھٹے اور نہ ہی بڑھے، اور جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس کی جان نکال کے لے جاتے ہیں۔ اس کو موت کہتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کاش فلاں بندہ یہ خوشی دیکھ لیتا، کاش وہ ابھی نہ مرتا، کاش وہ گھر سے ہی نہ گیا ہوتا، کاش وہ آج نہ مرتا۔ تو ہم اس طرح کی انگنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے موت کے مقررہ وقت پر ہی مرنا ہے، نہ ہی ایک سیکنڈ پہلے اور نہ ہی ایک سیکنڈ بعد کسی کو موت آ سکتی ہے۔ جو وقت ہے تب ہی انسان کی موت آتی ہے۔ اب ہمارے مائنڈ میں یہ کویسچن آتا ہے کہ موت کے وقت ہمیں کیا نظر آتا ہوگا، جو مر جاتے ہیں لوگ انہیں کیا نظر آتا ہوگا؟ تو دیکھیے، جہاں تک مردے کی نگاہ کام کرتی ہے، مرنے والے کو اپنے دائیں بائیں فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کو اس کے آس پاس رحمت کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر وہ کافر ہے جس نے رب کا شریک بنایا، ٹھیک ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اور اللہ کو نہ مانا، تو اس کو کیا دکھائی دے گا؟ اس کے ارد گرد صرف عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مسلمان آدمی کی روح فرشتے عزت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور کافر کی روح ذلت اور نفرت سے لے کے جاتے ہیں۔ بہت بڑا کویسچن جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کی روح، دونوں کی روح کہاں رہتی ہوگی، آخر کہاں پہ؟ تو سنیے، روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نیکوں کے لیے علیحدہ اور بدوں کے لیے علیحدہ۔ اگر میں مسلمان کی بات کروں تو مسلمان کی روح قبر پر رہتی ہے، یا پھر آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک رہتی ہے، اور کسی کی آسمانوں سے بھی بلند رہتی ہے۔ اور استغفر اللہ، کافروں کی خبیث روحیں ان کی قبروں میں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، ٹھیک ہے، اور بعض کی اس سے بھی نیچی رہتی ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی روحیں آسمانوں سے اوپر یا آسمانوں پہ رہتی ہیں، جبکہ کافروں کی زمین سے بھی نیچے رہتی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بدن پر جو گزرتی ہے نا، روح پر ضرور اس کا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو روح اس چیز سے ضرور آگاہ ہوگی۔ یعنی اگر روح کو جسم کو ثواب ملے گا تو روح کو راحت ہوگی، اور اگر جسم پر عذاب ہو رہا ہوگا تو روح کو بھی تکلیف ہوگی۔ موت یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، نہ کہ یہ کہ روح بھی مر جائے، اور جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب راہ ہے۔